پچھلی دفعہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے والدین بہت خوش تھے اور انہوں نے کہا کہ اب اس بات کی امید پیدا ہو گئی ہے کہ خدا ہمیں آرام دے گا۔ میں نے چند ایک سوالات اٹھائے تھے کہ یہ کیسا آرام ہے کہ حضرت نوح کے زمانے میں طوفان آیا، اتنے لوگ مارے گئے، جانور بھی ساتھ میں مارے گئے، جان سے گئے، کیا یہ آرام ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں پوچھنے کا حق حاصل ہے، کیونکہ کم از کم اس کتاب کے بارے میں جانتا ہوں کہ ایسے سوالات پوچھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کو رد کر دینے پر بھی کوئی پابندی عائد نہیں ہے۔ آپ اسے ٹھوک بجا کے سمجھ کے اس کے بعد اگر مانتے ہیں تو بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن اگر آپ عقیدت کے طور پر اس کو مانتے چلے آتے ہیں اس لیے کہ آپ کے والدین مان رہے تھے یا آپ کے بڑے مانتے چلے آ رہے ہیں تو اس میں کوئی کریڈٹ کی بات نہیں، کیونکہ یہ کام ہر جاہل آدمی کرتا ہے۔ پڑھا لکھا آدمی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے۔ تو جو سوالات اٹھتے ہیں اگر ان کے جوابات اس کتاب میں نہ ہوں تو ایسی صورت میں وہ کتاب ہماری ہدایت نہیں کر سکتی، یا وہ کتاب پابندیاں لگا دے کہ نہیں صاحب اس مسئلے پہ تو آپ کوئی گفتگو کر ہی نہیں سکتے، بس جو پروردگار نے فرما دیا، آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے؟ تو پھر میں یہی کہوں گا کہ صاحب جب پروردگار نے یہ ذہن عطا فرمایا اور اس ذہن میں یہ سوالات اٹھتے ہیں تو پھر پروردگار کو جواب بھی دینا چاہیے، ورنہ ایسا ذہن عنایت نہیں فرماتے، بھگتے جو خود کیا ہے تو سوال کروں گا۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جو ذہن میں پیدا ہوئے، اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ حضرت نوح کے آنے کے وقت حالات کیا تھے، ان سے پہلے کیا اس بات کا کوئی جواز موجود تھا کہ خدا اتنا بڑا اقدام اٹھا لے، کیونکہ ہمیشہ کوئی بہت بڑا اقدام اٹھانے کے لیے ویسی صورت حال ہونا چاہیے۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ دو دن پہلے کی بات ہے کہ ٹی وی پہ ایک مباحثہ آ رہا تھا، مذاکرہ ہو رہا تھا، اور اس میں یہی مسئلہ تھا کہ کیا حالات اتنے سنگین تھے کہ حکومت کو اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا، کیا کوئی جواز ہے، کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ تو یہ اتنا بڑا قدم آپ اٹھا لیں، پوری دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں، کوئی آپ کے پاس جواز ہے؟ اس سلسلے میں ایک دو غلط فہمی ہے جو پہلے میں دور کر دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ عبرانی زبان میں لفظ ارس استعمال ہوا ہے اور یہ وہی ہے جو عربی میں عرض ہے، تو ہر جگہ ہمارے یہاں اس کا اندھا دھند ترجمہ زمین کر دیا گیا ہے یا ارتھ کر دیا گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی وہ آیا ہم نے کہا یہ زمین ہے، یہ پوری زمین کے بارے میں ہے۔ قصور ایک جگہ کے لوگوں کا تھا اور ہم نے سزا سب جگہ کے لوگوں کو دے دی۔ بات یہ ہے کہ اگر حضرت نوح علیہ السلام ایک مخصوص قوم کے پاس آئے تھے اور ایک مخصوص قوم نے انہیں ریجیکٹ کیا تو صرف آپ اسی مخصوص قوم کو سزا دے سکتے ہیں، پوری دنیا کو نہیں دے سکتے۔ آپ اللہ میں ہیں تو ہوا کریں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ان دوسروں کو بھی سزا دے دیں جنہوں نے کبھی نوح کا نام تک نہیں سنا۔ اور اس بات کا ثبوت کہ ارس جو ہے وہ بعض دفعہ محدود علاقے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اسی کتاب میں ارس کنان استعمال ہوا، ارض کنان، ارض مصر۔ جب آپ کہتے ہیں ارض پاکستان تو آپ کی کیا مراد ہوتی ہے؟ پوری دنیا ہوتی ہے؟ پوری دنیا نہیں ہوتی۔ پہلے جب شروع میں ہے کہ ابتدا میں پروردگار نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا تو وہاں آسمان اور زمین سے مراد صرف یہ آسمان اور یہ زمین نہیں بلکہ پوری کائنات ہے، یونیورس ہے۔ وہاں بہت ہی لامحدود معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا۔ اس کے بعد جب خدا نے یہ زمین بنائی اور اس پہ رہنے کو انسان بنایا تو یہ کرۂ ارض کے لیے استعمال کیا گیا۔ جب آپ ارض فلسطین یا ارض مصر کہتے ہیں تو آپ اسے اور محدود کر دیتے ہیں کہ اس زمین کا، اس ارض کا ایک حصہ ہے جس کا نام فلسطین ہے یا جس کا نام مصر ہے۔ اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اسی دنیا کی مٹی سے پیدا کیا تو یہ پوری دنیا کی مٹی نہیں بلکہ ایک محدود علاقے کی مٹی ہے۔ تو یہ ذہن میں پہلی بات رہے کہ یہاں پر جو آیا ہے کہ پوری زمین کے اوپر پانی آ گیا، اس سے بہت سائنٹیفک مسائل بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ زمین گول ہے،
آپ اس کے اوپر پانی سارا بھیج رہے ہیں اور سارے پانی کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کوہ ارارات کی چوٹی بھی ڈوب گئی، اتنا پانی آپ کے پاس ہے نہیں، اور آپ اتنا پانی اگر لے کر آ جائیں تو آپ 150 دن کے اندر اسے خشک نہیں کر سکتے، یہ کسی کے بس کا نہیں ہے، آپ چاہے سورج کتنا بھی چمکاتے رہیں۔ اور اس پانی کے اتنے بڑے بوجھ کے نیچے جتنی بھی سبزیاں ہیں وہ سب دب کے ختم ہو جائیں گی، کوئی بھی باقی نہیں رہے گی، تو کوئی ایسی فاختہ آپ کو نہیں ملے گی جو وہاں سے جو ہے چونچ میں تازہ پتی لے کے آئے، کیونکہ اتنے پریشر میں کوئی چیز نہیں رہ سکتی۔ یہ ایک محدود جگہ کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ کہانی کہ کبھی کسی زمانے میں کوئی طوفان آیا تھا تقریباً دنیا کی تمام اقوام میں پھیلی۔ یہ کہانی کہ کسی زمانے میں طوفان آیا تھا آپ کو یونانیوں کے یہاں بھی ملتی ہے کہ وہاں پہ پوسائڈن گاڈ جو ہے سمندر دیوتا، وہ یہ طوفان لایا۔ آپ کو بابلیوں کے ہاں یہ کہانی ملتی ہے کہ صاحب ایسے ہی ہوا تھا کہ ایا دیوی جو ہے وہ ناراض ہو گئی تھی، تو اس کے بعد جب اس کی ایکیدو سے لڑائی چل پڑی تو اس نے کہا کہ میں اس دنیا کو تباہ کر دوں گی، تو لہذا اس وقت ایک آدمی تھا جس کا نام اوتنپشتیم تھا، اس کا انتخاب کیا گیا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، اور وہ بھاگ کے چلا گیا اور وہ کشتی میں بیٹھ کے اور وہ بچ گیا اب اکلوتا۔ ہندوؤں کے یہاں یہ کہانی موجود ہے کہ حضرت رام جو تھے وہ جب بیٹھے ہوئے مچھلی کا شکار کھیل رہے تھے تو مچھلی بھاگ گئی، تو اس کے لیے انہوں نے ہاتھ ڈالا، مچھلی اور نیچے چلی گئی، اور ہاتھ ڈالا اور مچھلی چلی گئی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پانی باہر نکال لیتا ہوں، مچھلی بھی ساتھ میں نکل آئے گی، تو لہذا پورا سمندر کا پانی نکال کے باہر بیٹھ گئے، طوفان آ گیا۔ ریڈ انڈینز تک کے ہاں یہ کہانی ہے، فلپین کے علاقے میں یہ کہانی موجود ہے۔ اس کا جواز کیا ہے؟ اس کی ایک تشریح یہ کی گئی ہے کہ یہ ساری دنیا میں طوفان آیا ہوگا تو تبھی تو سارے یہ راگ گا رہے ہیں، اور اس کا دوسرا اس کی تعویل یہ کی جا سکتی ہے کہ صاحب یہ اس زمانے کی کہانی ہے جب لوگ صرف ایک جگہ پہ محدود تھے، پوری دنیا پہ پھیلے ہی نہیں تھے، تو ان لوگوں کو اپنی وہ کہانی یاد تھی، اور جب وہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے تو اپنی کہانی ساتھ لے کے گئے، اور علاقوں کی اور زبانوں کے اختلاف کی وجہ سے جو ہیرو تھا اس کا نام بدلتے چلے گئے، کہ کہیں پہ وہ نوح ہوا، کہیں پہ اوتنپشتیم ہوا، کہ کہیں پہ وہ رام چندر ہوگا، کہیں پر وہ کچھ اور ہو گیا۔ ایسی صورت میں اگر محدود علاقے والی بات ہو تو اچھی دکھائی دیتی ہے۔ یہ تو تھی بنیادی چیز۔ دوسری یہ ہے کہ اس سے پہلے جو حالات بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کی حالت بہت تباہ تھی، اور اس تباہ حالت میں خدا نے یہ کہا کہ اب میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ لوگوں نے اس سے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ اس کے بعد اب لوگوں کی عمریں کم ہو گئی اور 120 برس زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ اسی کو دیکھیں تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں، 1-2 صفحے الٹ لیں، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ تارا کا یہ نسب نامہ ہے، اور تارا کی عمر 205 برس کی ہوئی اور اس نے ہاران میں وفات پائی۔ نو تو چلو پہلے جنریشن کے تھے، تو یہاں پر اب کیا یہ تضاد ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ بات یہ ہے کہ عبرانی زبان کے الفاظ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کی عمر 120 برس کی ہوگی، بلکہ انسان کو سنورنے کے لیے اور اپنے حالات سنوارنے کے لیے 120 برس کی مہلت دی جا رہی ہے۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی تبلیغ کر لی، ان لوگوں کو سمجھایا، ان کو بتایا، اب بھی یہ نہیں مانتے تو میں ان کو اب بھی تباہ نہیں کروں گا، انہیں 120 برس کی اور مہلت دیتا ہوں کہ یہ کام کر گزرے۔ اور 120 برس کے پیچھے مصلحت یہ ہے کہ بائبل میں عام طور پر ایک جنریشن جو ہے یا ایک نسل جو ہے وہ 40 برس کی سمجھی جاتی ہے، تو تیسری پشت تک میں انہیں موقع دے رہا ہوں کہ باپ کو بھی، اس کے بعد بیٹے کو بھی، اس کے بعد پوتے کو بھی، اگر ان سے کوئی بھی سیدھا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تو میں کوئی انہیں تباہ نہیں کروں گا۔ لیکن اگر نسلن در نسلن اور ان کی یہی عالم رہا اور یہی طرح سے بدماشی کرتے رہے تو آخر ان کا پھر کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے، اگر آپ بادشاہ کی حکومت مثال لے لیں یا کسی صدر کی لے لیں،
کہ وہ صاحب دیکھ رہے ہیں کہ حالات ملک میں بالکل خراب ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں، تو وہ فوراً ہی کوئی سٹیپ اٹھاتا ہے۔ لیکن پروردگار کی ذات جو ابھر کر آ رہی ہے وہ اتنی صابر قسم کی ذات ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ انسانوں کی حالت سنور جائے، کہ وہ انہیں مزید 120 برس کا وقفہ دے رہے ہیں کہ اگر تم نہیں سنبھلتے، تمہارے بچے سنبھل جائیں، تمہارے آنے والی نسلیں ٹھیک ہو جائیں، تو مجھے کوئی تمہیں عذاب میں ڈال کے، تکلیف میں ڈال کے کوئی مجھے سکون نہیں ملتا ہے، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی وہ کوئی میسوکسٹ نہیں ہے، اذیت پسند نہیں ہے کہ دوسروں کو تکلیف دے، عذاب میں ڈالے اور خوش ہو کہ صاحب آپ جہنم میں آپ کو جلاتا رہے اور قے لگاتے رہے کہ ہاں آؤ تو مزہ چکھو۔ یہ نہیں، وہ آپ کو موقع دیتا ہے توبہ کا کہ آپ اپنے حالات سنوار لیں، اپنی یہ زندگی بھی سنوار لیں اور آنے والی زندگی بھی سنوار لیں، کیونکہ آنے والی زندگی کا دار و مدار اسی زندگی پر ہے۔ اگر آپ نے یہیں پہ جہنم بنا کے رکھ دیا تو آگے کوئی جنت ونت نہیں ملے گی آپ کو۔ اگر یہیں پہ آپ نے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا تو کوئی ابدی حیات ویات کا کوئی تصور آپ کے لیے نہیں ہے۔ جیسا آپ یہاں پہ کریں گے ویسا آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو 120 برس کی ان کو مہلت عطا فرمائی کہ اب بھی ٹھیک ہو جاؤ، لیکن انسان ٹھیک ہو کے نہ دیا۔ تو خدا نے کہا کہ میں اب روئے زمین پر سے انسان کو ختم کر دوں گا، مٹا دوں گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ انسان کو تو ٹھیک ہے، اس پہ پابندی بھی عائد ہے، مکلف بھی ہے کہ صاحب آپ نے اس کو شریعت دے دی یا احکام دے دیے، اور آپ نے کہا کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ جانوروں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ انسان کے ساتھ جانوروں کو بھی آپ رگڑے چلے جا رہے ہیں؟ میں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ کے لیے آپ کو ایک اور جگہ لے کے جاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت نوح کی جو اولاد ہے، حام، سام اور یافس جیسے بھی آپ کہیں، ان میں سے بنی حام میں سے ایک شریف آدمی کا تذکرہ ہے جس سے آپ اندازہ کچھ لگا سکتے ہیں کہ لوگ تھے کیسے۔ وہ آگے یہ ہے کہ کوش سے نمرود پیدا ہوا، وہ روئے زمین پر ایک سورما ہوا ہے، خداوند کے سامنے وہ ایک شکاری سورما ہوا ہے، اس لیے یہ مثل چلی کہ خداوند کے سامنے نمرود سا شکاری سورما۔ یہ عام طور پر اسی قسم کے تراجم ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ خداوند کے سامنے شکاری سورما، کیا خداوند بھی شکار کرتا ہے کہ اس کے مقابلے پہ یہ زیادہ شکار کر لیتا تھا؟ عبرانی زبان کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے، لیکن بہتر ترجمہ یہ ہے کہ خدا کے مقابلے پر شکار کرنے والا۔ کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ کیا، اور بہت ہی آسان سا ترجمہ جو تھا اس پریپوزیشن کا، حرف جار لے کا، وہ یہ تھا کہ خداوند کے لیے سورما، یعنی خدا کے نام پہ لوگوں کا شکار کرنے والا، کہ خدا کا نام لیا اور لوگوں کو مار ڈالا اور کہا کہ مجھے خدا نے کہا ہے، میں تو بھائی دین پھیلا رہا ہوں، اور اس دین کے راستے میں جو بھی مزاحم ہوگا میں تو نہیں چھوڑوں گا، چھٹی۔ تو جیسے ہم نے دیکھا کہ حضرت حابیل اور قابیل کے واقعے میں کہ وہاں پر پہلا قتل مذہب کے نام پر ہوا تھا کہ ایک شخص کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو لہذا اس نے دوسرے کو جو ہے اس کی چھٹی کر دی، اس کو مار ڈالا، مذہب کے نام پہ پہلا قتل تھا۔ تو یہ مذہب کے نام پر بعد میں بھی لوگ قتل کرتے چلے آئے۔ تو وہ جس قسم کی برائی کا وہاں پہ تذکرہ ہوا ہے، اس کا ایک اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ میاں کو اس لیے یہ سارے اقدامات اٹھانا پڑے کہ لوگ خدا کے ہی نام پہ ایکسپلائٹ کر رہے تھے، اسی کے نام پہ استحصال کر رہے تھے۔ وہ جو زندگی بخشنے والا ہے اس کے نام پر لوگوں کو زندگی سے محروم کر رہے تھے۔ آج بھی یہ ہوتا ہے، وہ دن دور نہیں، ہم بھی انہی کی نسل میں سے ہیں، ہم بھی وہی حرکتیں کرتے ہیں جو وہ کر رہے تھے، اور وہ شکار بھی کھیلا کرتے تھے، جانوروں کا بھی شکار کھیلتے تھے، انسانوں کا بھی شکار کھیلتے تھے۔ لیکن اگر آپ قرآنی مذہب کو دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی ایک اور حرکت تھی، اور آگے آپ دیکھ جا کہ آپ کو استثناء میں اور خروج میں اس قسم کے احکام ملتے ہیں کہ صاحب فلان جانور کو قتل کر دو۔ یار جانور کے لیے کیا بگاڑا ہے؟ آپ جانور کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ وہاں پہ جو قدش جو ہے جس کے معنی پاک کے ہیں،
جو قدوس ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، ان کے یہاں طوائف کے لیے وہ لفظ قدش استعمال ہوتا تھا۔ قدشہ وہ عورت تھی جو کہ اپنے خداؤں کے نام پر اپنی عصمت بیچتی تھی، اور قدش وہ مرد تھا جو اپنے خداؤں کے نام پر اپنی عزت بیچتا تھا، اور مندروں میں جا کے یہ کام ہوتا تھا، اور جانوروں کے ساتھ مباشرت کرنا ایک مذہبی فریضہ سمجھا جاتا تھا کہ جو یہ کام نہیں کرتا، جو شیر کے ساتھ کر لے تو اس میں شیر کی سی طاقت آ جائے گی، جو گدھے کے ساتھ کر لے یہ کام تو وہ گدھے کی اس میں ضد پیدا ہوگی، کسی کی بات ہی نہیں مان کے دے گا، بڑا مستقل مزاج ہوگا۔ تو اس قسم کے تصورات تھے، تو جانور بھی اسی کام کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے، ان کی بھی نسلیں ساری تباہ و برباد کر کے رکھ دی گئی تھی، تو لہذا ان کا بھی ساتھ میں صفائی ضروری ہو گئی تھی کہ آپ ان کو بھی کسی طرح سے دھوئیں۔ اس کے بعد جب یہ طوفان آتا ہے تو پروردگار پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ تمہیں کرنا کیا ہے، کشتی بنانا ہے، اتنی لمبی ہو، اتنی چوڑی ہو، اتنی اونچی ہو، ساری ڈیٹیلز موجود ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ کام کر چکو تو اس کو اندر سے جو ہے تارکول لگانا ہے تاکہ پانی باہر سے اندر نہیں گھس آئے۔ پھر اس کے بعد جو جانور ہیں اس حساب سے ان کو اندر رکھ لینا ہے کہ جو پاک جانور ہیں یعنی حلال ہیں وہ ساتھ ساتھ ان کے جوڑے رکھنا ہے، کیونکہ وہ تو کھائے بھی جائیں گے تو ایک آدھ بچ بھی جائے تاکہ نسل چل سکے، اور جو حرام جانور ہیں ان کا صرف ایک ہی جوڑا کافی ہے کیونکہ اس کو کھانا ہی نہیں ہے، وہ وہی نسل پھیلانے کے لیے تیار ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ تم ایسا کرو، تو لہذا حضرت نوح نے ویسا ہی کیا جیسا کہ خدا نے کہا تھا۔ اس کے بعد ایک عجیب سی ڈیٹیل ہے جس نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سب کشتی میں داخل ہوئے، یہ جانور بھی، پرندے بھی، انسان بھی، سارے کے سارے اندر گھس گئے، اور جو زندگی کا دم رکھتے ہیں ان میں سے دو نوح کشتی میں نوح کے پاس آئے، اور جو اندر آئے وہ جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا، سب جانوروں کے نر و مادہ تھے، تب خداوند نے اس کو یعنی اس کشتی کو باہر سے بند کر دیا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کتنی کوشش کر رہے ہیں، جانور اکٹھے کر رہے ہیں، اس میں نہیں تھکتے، جانوروں کو اندر گھسیڑ رہے ہیں، اس میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی، اتنے عرصے تک جانور رکھنے ہیں، ان کے لیے ساز و سامان بھی رکھنا ہے، کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے، اس کے لیے بھی انہیں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی، سارے کام کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ 3 جوان بچے ہیں، 3 بہویں ہیں، 1 بیوی ہے، 1 خود ہیں، 8 آدمی ہیں، سارے دھندے سے لگے ہوئے ہیں، ان پہ رندے بھی کر رہے ہیں کشتی بناتے ہوئے، تختوں پہ انہیں جوڑ رہے ہیں، تارکول لگا رہے ہیں۔ کشتی تیار ہو گئی، سارے جانوروں کو اندر ڈال دیا، دروازہ بند کرنے کی باری آتی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام نہ خود اٹھ کے دروازہ بند کرتے ہیں، نہ اپنی بیگم سے کہتے ہیں بیگم ذرا دروازہ بند کر دینا، نہ اپنے جوان بچوں سے کہتے ہیں بھائی دروازہ بند کر دو، نہ بہو سے کہتے ہیں اللہ میاں کو زحمت دے رہے ہیں وہ باہر سے دروازہ بند کر رہے ہیں۔ یعنی ایک اس چھوٹے سے فیکٹ نے مجھے بہت پریشان کیا ہے کہ تک کون سی ہے کہ کیا حضرت نوح دروازہ بند نہیں کر سکتے تھے؟ میں کسی بھی کہانی کو سمجھنے کے لیے ایک طریقہ میں نے اختیار کیا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ہیرو کی جگہ رکھ لیتا ہوں اور کہانی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر میں ایسا ہوتا تو میں کیا کرتا۔ یعنی اگر میں ڈیٹیکٹو کہانی پڑھ رہا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اگر میں قاتل ہوتا تو میں اس کے بعد کیا کرتا اور کس طرح سے بچنے کی کوشش کرتا، یا میں اگر ڈیٹیکٹو ہوتا، جاسوس ہوتا، تو قاتل کو کیسے پکڑتا اور اس کہانی میں کیسے پکڑا گیا ہے۔ تو میں اگر حضرت نوح علیہ السلام کی جگہ اپنے آپ کو رکھتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں دروازہ اٹھ کے بند کر دیتا، اتنا نہیں تھکا تھا، کسی بچے سے کہہ دیتا وہ بند کر دیتا، بہو سے کہتا وہ بند کر دیتی، بیگم سے کہتا وہ بند کر دیتی، اللہ میاں کو زحمت دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ باہر سے وہ دروازہ بند کرتے رہے۔ اب کیا اس بات کا ڈر تھا دروازہ بند کرنے کا کہیں نوح باہر نہیں بھاگ جائے؟ جب انہیں معلوم ہے کہ باہر پانی ہی پانی ہے، باہر موت رقص کر رہی ہے، تو ان کا دماغ ٹھیک خراب تو نہیں ہے کہ جو باہر نکل جائیں گے؟ جو اندر کے لوگ ہیں ان میں سے تو کوئی بھی باہر نہیں جائے گا، اگر جانور بھی بھاگنے کی کوئی کوشش کرے گا، فرض کیجئے پاگل ہو گئے، وہ بھی پانی دیکھ کے واپس آ جائے گا، وہ بھی نہیں کودے گا، تو کون سی وجہ ہے؟
وجہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اندر کے لوگوں کو بند کرنے کے لیے یہ نہیں ہے، یہ کوئی اور بات ہے، بند تو کر دیا گیا۔ حضرت نوح سے یہ نہیں کہا کہ جب یہ سارے جانور آ جائیں تو پھر دروازہ بند کر لینا، نہیں، کہیں نہیں ہے، خدا نے خود باہر سے بند کر دیا۔ میں نے سوچا اگر میں نوح ہوتا تو میں کیا کرتا؟ طوفان آ جاتا ہے، پانی آتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت جب پانی آتا ہے تو ولسن صاحب بھاگے بھاگے آئے، میں نے کہا بھائی دروازہ کھولو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا 500 برس تک تو پہلے میں نے تبلیغ کی، 120 برس تک اور تبلیغ کی، 600 برس تک میرا تقریر کرتے کرتے گلا بیٹھ گیا، اب آئے ہو باہر رہو، نہیں گزرے دیتا۔ یعنی یہ ایک انسانی کمزوری ہے کہ عین ممکن تھا کہ حضرت نوح کسی کو اندر نہیں گھسنے دیتے اگر کوئی اندر گھسنا چاہتا، کہتے نہیں بھائی میں تو نہیں گزرنے دیتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا کہ اگر اب بھی موقع ہے کہ کوئی اندر گھسنا چاہتا ہے تو دروازہ کھولو اور اندر چلے جاؤ، چٹخنی باہر سے لگی ہے اندر سے نہیں لگی ہے۔ یہ وہ پروردگار ہے جو اس طوفان میں بھی لوگوں کو مواقع فراہم کر رہا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں۔ دروازہ تو صرف اس لیے بند ہے کہ تاکہ پانی اندر نہیں جائے، لیکن موقع ہے آپ کے لیے، آپ کھول کے اندر جا سکتے ہیں، اگرچہ پانی اندر جائے گا دوسروں کو بھی پریشانی ہوگی، پانی باہر نکالنا پڑے گا، آپ کو بھی نکالنا پڑے گا کیونکہ گھسائے ہیں آپ، لیکن آپ جان بچا سکتے ہیں۔ یہ وہ ذات ہے جو آخری لمحے تک لوگوں کو توبہ کا، استغفار کا، اپنے حالات سنوارنے کا موقع فراہم کرتی ہے، اسی لیے باہر سے بند کیا، اندر سے بند نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت نوح کو جوش میں آ جائے، غصہ آ جائے کہ اب میں نہیں کھولتا تو مارے گئے لوگ۔ لوگوں کو مارنا مقصود نہیں ہے، ہم بالکل غلط بات سمجھتے ہیں کہ خدا مارنا ہی چاہتا تھا، اصلاح کرنا چاہتا تھا، اور اصلاح کے لیے ایک سخت اقدام اٹھایا تھا اور مواقع فراہم کیے جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں۔ اگر خدا کو ختم ہی کرنا ہوتا، بلکہ یہ جانور ہی ختم کرنا تھے، تو پھر کاہے کو یہ کہا تھا کہ یہ جانور اپنے ساتھ بھی لے کے چلو؟ پھر ختم ہی کر دیتے، دوبارہ پیدا کر لیتے، کون سی تکلیف تھی؟ جب پہلے پیدا کیے تھے دوسری دفعہ نہیں ہو سکتی، اور پھر لوگوں کو چھوڑ کر باقی کو سب کو مروا دیتے کہ اچھی ایک تم ہی اور تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ بات نہیں ہے، یہ ذات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موقع فراہم کرتی ہے کہ لوگ توبہ کریں اور کسی نہ کسی طرح سے اپنے حالات بہتر بنا لیں۔ اس کے بعد اس کشتی سے باہر نکلنے کا ذکر ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ خدا نے کہا کہ اب میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، چاہے بیج بونے کا اور فصل کاٹنے کا موسم، سردی اور گرمی، جاڑا، دن اور رات، جب تک یہ موجود ہے اس قسم کی پھر میں انسانوں کو کوئی سزا نہیں دوں گا۔ کیوں؟ مایوس ہو گئے تھے، کیونکہ وہ جو باہر سے تالا نہیں لگایا تھا، صرف دروازہ بند کر دیا تھا، کوئی بھی اس کے بعد اندر نہیں گھسا، کیونکہ آگے شہادت موجود ہے کہ صرف 8 آدمی بچے، اور 8 آدمی وہی حضرت نوح، ان کی بیگم، 3 بچے، 3 بہویں، 8۔ چٹخنی باہر سے لگی رہی، لوگ ڈوبتے رہے، لیکن کسی نے زحمت گوارا نہیں کی کہ وہ باہر کی چٹخنی کھول کے اندر چلے جاتے۔ جب یہ ڈپریوڈ مینٹیلٹی ہو جائے کہ انسان اس حد تک پہنچ جائے کہ صاحب موقع آپ کو مل رہا ہے کہ آپ بچ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس لیے نہیں بچیں گے کہ اندر نوح کے پاس جانا پڑے گا، نوح کیا کہے گا، یار تم نے 600 سال تک تو میری بات نہیں سنی، اب آ گئے جب ڈوبنے لگے۔ تو یہ تانے ہم سے نہیں برداشت ہوتے، مر جائیں گے لیکن تانے نہیں سنیں گے، اور ہم اسے خودداری سمجھتے ہیں، لیکن یہ خود خوشی ہے کہ جب انسان کی نوبت یہاں تک آ جائے تو پھر اور اس کے بعد نہ بچے، اس کے باوجود خدا یہ کہے کہ نہیں میں ان کے تباہ نہیں کروں گا، پھر نہیں کروں گا، بلکہ میں ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر رہا ہوں۔ نوح، یہ میرے اور تمہارے درمیان ایک معاہدہ ہے، اور معاہدہ یہ ہے کہ جب کبھی بارش ہوگی اور انسان کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہو جائے کہ کہیں ویسے حالات تو پیدا نہیں ہو رہے
تو تم زمین کے پانی کی طرف مت دیکھنا جس سے دل گھبرانے لگے، آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا، تمہیں قوس قزح نظر آئے گی، اس بات کی دلیل ہوگی کہ تم ڈوب نہیں رہے ہو، بچ سکتے ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ بالکل ایک نیچرل سی بات ہے قوس قزح کا ہونا، کہ پانی کے قطرات کے اوپر جب روشنی پڑتی ہے تو وہ پرزم کا کام کرتے ہیں اور وہ روشنی جو ہے ان 7 مختلف رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، تو ہمیں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ قوس قزح بنی ہوئی ہوتی وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن پروردگار یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ایسا ہوگا تو تم آسمان کی طرف جب نظر اٹھا کے دیکھو گے، عرش کی طرف دیکھو گے، میری طرف تمہاری نظریں جائیں گی تو تمہیں احساس ہوگا کہ مایوسی ہمیں نہیں کرنا چاہیے، مایوسی کفر ہے، کہ اب بھی موقع ہے، اب بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ اس سے ایک ملتی جلتی کہانی ہے نیو ٹیسٹامنٹ میں، اور وہ یہ ہے کہ مسیح کے ایک حواری نے کہا کہ مولا آپ پانی پہ چل رہے ہیں تو یہ مجھے بھی سعادت عطا فرمائیے کہ میں بھی چلوں۔ انہوں نے بھی چلنا شروع کر دیا، لیکن لکھا ہے کہ جب پانی کو، طوفان کو اور لہروں کو دیکھا تو ڈوبنے لگ گئے، کہ جب توجہ پروردگار سے ہٹ کے طوفان کی طرف آ جائے تو آپ ڈوبیں گے ہی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ رسی پہ چلتے ہیں ان کو سب سے پہلی بات کی ٹریننگ یہی ہوتی کہ بیٹا نیچے نہیں دیکھنا اور جدھر بھی دیکھتے رہو۔ آپ رسی پہ چلتے رہیں اور سامنے دیکھتے رہیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، نیچے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اب گرے اور جب گرے۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ طوفان کی طرف نہیں دیکھنا، پانی کی طرف نہیں دیکھنا، آسمان کی طرف دیکھنا کہ وہاں پہ کیا دکھائی دیتا ہے۔ یا یوں سمجھ لیجیے کہ قوس قزح وہ تحریر ہے جو پروردگار آسمان پہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ میرا وہ معاہدہ ہے، میں نہیں بھولا ہوں، تم بھول جاؤ تو تمہاری مرضی، میں تو بھولنے والی ذات نہیں ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ابدی عہد ہے جو میرے اور انسانوں کے درمیان نہیں، یہ وہ ابدی عہد ہے کہ جو خدا کے اور زمین کے سب طرح کے جاندار کے درمیان ہے۔ یہ وہ عہد ہے، یہ اس عہد کا نشان ہے جو میں اپنے اور زمین کے کل جانداروں کے درمیان قائم کرتا ہوں۔ اس میں سارے جاندار شامل ہیں، اس میں صرف انسان نہیں ہے۔ یہ معاہدہ جانوروں کے ساتھ بھی ہے، یہ معاہدہ چیل کوے کے ساتھ بھی ہے، اور یہ معاہدہ سانپ بچھو کے ساتھ بھی ہے۔ لہذا بعض دفعہ جو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عجیب رحیم خدا ہے جس نے یہ سانپ بچھو دنیا میں چھوڑ رکھے ہیں جو اتنے نقصان پہنچاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ خدا اپنے معاہدے کے ہاتھوں، اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہے کہ اس نے معاہدہ کیا ہے کہ نہیں ختم کروں گا، تو یہ میرا کام نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بھی بتا دیا اسی سانپ کے بارے میں کہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کا سر جو ہے کچلا کرنا، وہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس سے بچیں اور اپنا بچاؤ کریں، لیکن ان کی نسل کو خدا ختم نہیں کرے گا، یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ تو طوفان نوح کی جو کہانی یہاں پہ بیان کی گئی ہے اس کے پس منظر کو دیکھنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اتنا بڑا اقدام اٹھانے کا جواز تھا کہ جو قوم 600 سال تک نہ مانے، سنتی رہے، لیکن صرف 600 سال، یہ میں آپ کے ساتھ صرف مذاق کر رہا ہوں، کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو عام طور پر یہی دکھائی دیتا ہے کہ حضرت نوح کے زمانے کی بات ہے۔ یہاں پہ اس سے پہلے لوگوں کی عمریں لکھی ہیں کہ فلاں اتنی عمر کا تھا تو مر گیا، تو اتنی عمر تک زندہ رہا تو پھر اس کا انتقال ہو گیا، اتنی عمر اس نے پائی پھر انتقال ہو گیا۔ میں نے اس کا گراف بنایا کیونکہ گراف سے بات بہتر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ حضرت آدم ہے، یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں، فرض کیجیے کہ یہ 0 ایئر ہے، اور اس کے بعد یہ یہاں پہ جا کے مر رہے ہیں۔ جب یہ اتنے برس کے ہیں تو یہ لڑکا پیدا ہو رہا ہے، اتنی عمر انہوں نے پائی، یہ گراف میں یہاں تک آ گئے۔ تو مجھے تعجب یہ ہوا کہ حضرت نوح کے زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام بھی زندہ پھر رہے تھے، اور سارے کے سارے وہ بزرگ جن کے نام پچھلے باب میں آئے ہیں وہ سارے کے سارے زندہ تھے۔ یعنی حضرت آدم بھی ان لوگوں کو کہانی سنا رہے تھے کہ دیکھو میں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی تھی تو مجھے اس جنت سے نکلنا پڑا، آج تک واپس جانا نصیب نہیں ہوا۔ سارے کہانیاں سنا رہے ہیں، کسی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ یہ صرف 600 سال کی ایک حضرت نوح کی گواہی نہیں ہے، بلکہ ان کتنے افراد ہیں، 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 افراد ہیں، ان کی آل اولاد بھی ہے، سب کی گواہیاں موجود ہیں، سب کی شہادتیں موجود ہیں، سب ان کو سمجھا رہے ہیں، لیکن قوم کہہ رہی ہے نہیں بھائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سارے افراد زندہ تھے، اب جو ایک مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، یہ کیوں نہیں اس کشتی میں گھسے، حضرت آدم کیوں نہیں آئے؟ یہ ذہن میں سوال تو پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ محدود طوفان تھا، ایک خاص علاقے کے لیے تھا، ساری دنیا کے لیے نہیں تھا۔ اگر ساری دنیا کے لیے ہوتا تو حضرت آدم بھی اس میں گھس آتے اور دوسرے بھی بزرگ سارے کے سارے یہیں پہ رکھے ہوتے، لیکن یہ دوسرے علاقے میں نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد جہاں حضرت نوح چلے گئے تھے، جس علاقے میں رہتے تھے، وہاں کے لوگوں کے لیے طوفان تھا اور وہاں پر آیا۔ لیکن پروردگار نے معاہدہ تمام بنی نوع انسان سے کیا، کیونکہ یہ قوس قزح ہر جگہ دکھائی دیتی ہے، صرف اسی علاقے میں دکھائی نہیں دیتی۔ اب ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ ایسی بات ہو گئی ہے تو اس کے بعد جو بیان ہونی چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کیا ہوگا، اور واقعی ہے کہ حضرت نوح نے باہر نکل کے قربانیاں دی اور پروردگار اس بات سے خوش ہوئے، تو یہ شکرانہ انہوں نے ادا کیا کہ آپ نے ہماری جان بچائی۔ اور سوختنی قربانی کا ذکر ہے کہ یعنی وہ جانور جس کو ذبح کرنے کے بعد خود نہیں کھاتے تھے، بلکہ پورا کا پورا جلا کے یعنی دھوئیں کی صورت میں خدا کے پاس پہنچا دیا کرتے تھے، کیونکہ عقیدہ تقریباً یہی تھا کہ خدا کے پاس جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے۔ خدا کا شکر ادا کیا، اور اسی طرح سے وہ کیا کرتے تھے کہ جانور کو ذبح کیا، کچھ نہیں کھاتے تھے اس میں سے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتی تھی قربانی، رشتہ داروں کے پاس بھیجنے کے لیے رانیں نہیں بھیجی جاتی تھی کہ جب آپ پروردگار کے لیے کر رہے ہیں تو پھر پروردگار ہی کے لیے کیجیے، آپ کا کوئی اس میں حصہ ہے ہی نہیں، سارا اس تک پہنچا دیجیے۔ لیکن کیا اس میں کسی کی جان نہیں گئی؟ اس قربانی میں جو شکرانے کے طور پر ادا کی جا رہی ہے کہ پروردگار آپ نے ہمیں بچا لیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، تو آپ نے کسی نہ کسی جانور کی تو جان لی، کسی حلال جانور کی، اس کو قربان کیا اور آپ نے اسے خدا تک پہنچا دیا اپنے عقیدے کے مطابق۔ یہ انڈیکیشن تھا شروع سے کہ اگر بنی نوع انسان کو بچانا ہے تو کسی نہ کسی کو جان دینا ہوگی۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ جس کی بھی جان جاتی تھی اس کے بعد اپنے عقیدے کے مطابق تو آپ خوش ہو لیتے تھے کہ اس کا دھواں آسمان تک پہنچ گیا، لیکن وہ جانور کبھی آسمان پہ نہیں جاتا تھا، اس کی راکھ یہیں پہ رہ جاتی تھی، اس کی ہڈیاں یہیں رہ جاتی تھی۔ تو یہ ایک انڈیکیشن تھا کہ ایک زمانہ ایسا آنا چاہیے جب کوئی ایسی ذات آئے جو بنی نوع انسان کی خاطر جان دے اور اس جسم کے ساتھ آسمان پہ چلی جائے، اور جب تک وہ نہیں آئے اس وقت تک آپ اسی طرح سے دھوئیں کی صورت میں اٹھاتے رہیے، اگر بتی کی طرح سے جانوروں کو جلاتے رہیے اور خوش ہوتے رہیے کہ یہ اللہ میاں کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ وہ ایک انڈیکیشن تھا کہ ایسی ذات آنی چاہیے کہ جو خود خدا کے پاس واپس پہنچ جائے، کہ قربانی قبول ہوئی تو رسید کے طور پر وہ خود پہنچ جائے کہ ہاں بھائی ہوئی۔ اس کے لیے یہ راستہ ہموار کیا جا رہا اور لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ ایسا ایک طریقہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ایسی قربانی ہو جائے تو اس کے بعد پھر پہلی قربانیوں کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، وہ منسوخ نہیں ہوگی۔ انہوں نے اپنا مقصد حل کر لیا، لیکن جب وہ مقام پہنچ گیا تو اس کے بعد اب آپ کو واپس جانا جو ہے وہ ایک عجیب و غریب بات ہے۔ یعنی ایک دور تھا جب آپ پیدل چلتے تھے، پھر ایک دور ایسا آیا کہ آپ نے کہا بیل گاڑی ایجاد کرو، پھر ایک دور آیا آپ نے کہا یار اس کو کچھ تیز کرو، آپ نے موٹر کار بنا لی، پھر آپ نے کہا اس میں اور بہت بڑے پہیے وہیے لگا کے لمبی چوڑی بنا لو، بہت سارے لوگ بیٹھ جایا کریں، اسپیڈ بھی زیادہ ہو جائے، آپ نے ٹرین بنا لی، پھر آپ نے کہا اب اڑنا بھی چاہیے، آپ نے ہوائی جہاز بنا لیا، آپ نے کہا یہ بھی اتنی دور جاتا ہے، اس سے اور اونچا جانا ہے تو ہم اسپیس شپ بنا لیتے ہیں۔ اگر آج کسی آدمی کے پاس یہ ذرائع موجود ہوں کہ وہ کرایہ دے سکتا ہو ہوائی جہاز کا، یہاں سے اسے لاہور جانا ہے اور 2 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے، بدبخت کی جیب میں پیسے ہیں، کسی اور کام پہ بھی خرچ نہیں کرنا،
لیکن پھر بھی کہے کہ میں تو گدھا گاڑی پہ بیٹھ کے جاؤں گا یا گدھے پہ بیٹھ کے جاؤں گا یا اونٹ پہ بیٹھ کے جاؤں گا، تو آپ اس آدمی کے عقل پہ ماتم کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ یار یہ کیسا عجیب آدمی ہے، کنجوس مکھی چوس، جیب میں پیسے ہیں، افورڈ کر سکتا ہے، پھر نہیں جاتا یار، پورے 2 مہینے برباد کر رہا ہے گدھے پہ بیٹھ کے، گدھے کے اوپر بھی عذاب نازل کیے ہوئے، اپنے اوپر بھی عذاب نازل کیے ہوئے ہیں، تو ہوائی جہاز میں کیوں نہیں چلا جاتا بھائی؟ یا چلو ہوائی جہاز میں نہیں جاتا تو ٹرین کا کرایہ دے چلا جائے، 24 گھنٹے کے اندر پہنچ جائے گا، تو تکلیف کیا ہے؟ تو یہ وہ سوال ہے جو آج پروردگار پوچھ رہے ہیں کہ یہ تو وہ زمانہ تھا جب ایسی قربانیاں دی جاتی تھی اور دھوئیں کی شکل میں اوپر پہنچ جاتی تھی، جب وہ قربانی دے دی گئی جو کہ حقیقی طور پر پہنچ گئی اوپر، تو اب اگر تم پرانا طریقہ اختیار کرو گے تو تمہاری مت ماری گئی یا نہیں ماری گئی؟ اب بھی اگر خوش کرنے کا یہی طریقہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے تو، لیکن یہ پروردگار ہے بہت عجیب و غریب چیز کہ جب یہ سارا معاہدہ ہو رہا ہے تو اس معاہدے کے ساتھ ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں، کہا کہ میں تو نہیں ماروں گا انسان کو، یہ رہی بھیا قوس قزح، یہ میری گواہی ہے کہ میں نہیں ماروں گا، لیکن اس کی بھی کوئی دلیل ہے کہ انسان کو نہیں مارے گا، وہ مارنے لگ جائے تو لہذا اس سے پہلے یہ بھی کہا کہ دیکھو میں تمہیں یہ سارے سبزیاں، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ حلال جانور، یہ تمہیں کھانے کو دے رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر آدمی نے کسی آدمی کو مار دیا تو اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ انسان میں اور جانور میں جو شخص تمیز نہیں کرتا، یہ شخص کہتا ہے کہ صاحب جب جانور کا ذبح کرنا حلال ہے تو انسان کا ذبح کرنا حلال کیوں نہیں؟ وہ بھی تو جانور ہی ہے، جس کی اس قسم کی بہیمانہ سوچ ہو اسے نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کے آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بند سے ہوگا، جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ جو آدمی کا خون کرے گا اسے میں ماروں گا، نہیں، جو آدمی کا خون کرے وہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے کنٹرول کرو کہ اسے قتل نہیں کرنے دو، تم اس کا انتقام لینا، ایسے قوانین بنانا کہ آدمی کا قتل نہ ہونے پائے، انسان کا قتل نہ ہو، بچ جائے۔ آپ یہ بتائیے کہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اللہ میاں نے ہزاروں کی تعداد میں انسان مار ڈالے اور کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں مارنا، اور میں بھی معاہدہ کر رہا ہوں کہ میں بھی نہیں ماروں گا، وہ جو پہلے مار دیے ابھی ان کا وہ کس کھاتے میں گئے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ کسی کی جان لو۔ بات یہ ہے کہ میرے پاس تو یہ جواز تھا کہ اگر ان لوگوں کو مزید اور مہلت دی جاتی تو اب جو یہ 8 آدمی بچے ہیں نا، کل یہ 8 بھی نہیں رہتے، وہ جو باقی جنگلی پھر رہے تھے نا، جو اللہ میاں کے نام پہ شکار کرتے پھر رہے تھے کہ خداوند کے سامنے سورما شکاری، وہ ان 8 کو بھی کھا جاتے۔ ان 8 کی جان بچانے کے لیے مجھے اتنے سخت اقدامات کرنا پڑے، لیکن تم ایسے حرکتیں نہیں کرنا کہ کسی کو مارو، بلکہ جو مارے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے قوانین تم بنانا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم بار بار ہو، بڑھو، پھلو، زمین پر خوب اپنی نسل بڑھاؤ اور بہت زیادہ ہو جاؤ۔ تمہارا کام افزائش انسانیت ہے، ہلاکت انسانیت نہیں، یہ کسی شخص کو حق نہیں پہنچتا۔ یعنی اس سے جو خدا کا تصور ابھر رہا ہے، یہ وہ خدا جو بار بار مواقع عطا فرماتا ہے کہ آدمی سنبھل جائے، جب اسے شدید ترین کوئی سخت اقدام اٹھانا پڑتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ تمہارے پاس جواز نہیں ہے ایسے اقدامات اٹھانے کا، اور میرا یہ معاہدہ ہے کہ آئندہ اس قسم کی بات نہیں ہوگی اگر تم میری طرف دیکھتے رہے تو۔ ہم بہت خوش ہو رہے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش آ گیا ہوگا، اور یہ لوگ بھی جو شکر گزاری کر کے پھیلے، اور آگے یہ ہے کہ ان تینوں کی نسل سے جو ہے لوگ پھیلے، تو یہ بڑے شکر گزار بنتے ہوں گے۔ لیکن آگے جب آپ کہانی پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان بہت ہی ناشکرا ہے۔ وہ صرف اس وقت شکر ادا کرتا ہے جب اس کی مصیبت سے جان بچتی ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ مصیبت بہت دور ہے یا اسے دکھائی نہیں دے رہی ہوتی تو کوئی شکر وکر نہیں کرتا، وہ مجبوری کے تحت شکریہ ادا کرتا ہے، اپنے دل سے ادا نہیں کرتا ہے۔
اور یہی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے اگلے ہیرو آئیں گے اس کہانی میں، چھوٹی موٹی کہانی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کیونکہ وہاں پر بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میں توقعات کے پورے نہیں اتر رہے۔ ایک آدمی کو چنا ہے، منتخب کیا ہے، اس بیچارے کو 75 برس ہو گئے ہیں، اولاد سے محروم ہے، اور اس زمانے میں جبکہ کسی کا اولاد سے محروم ہونا گالی دینے کے برابر تھا، یا آپ نے اس پہ عذاب نازل کیا ہوا ہے، وہ اولاد پیدا کر بھی لیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے تمہاری نسل نہیں چلے گی، نسل اس سے چلے گی جو میں دوں گا۔ اور مزے کی بات ہے کہ جب دے دیتے ہیں وہ پل بڑھ کے جوان ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اسے ذبح کر دو، یعنی سارے کیے کرائے پہ پانی پھیرنے والا دکھائی دیتا ہے۔ تو وہ ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا کرسمس کے بعد کا، کرسمس کے موقع پہ نہیں، کہ کرسمس کے موقع پہ ہم صرف اس کہانی کو دیکھیں گے کہ یہ اب تک جو ہم نے خدا کے تصور کے بارے میں جو کچھ دیکھا ہے، یہ جو ہم توقعات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ توقعات انسان کی پوری بھی ہو رہی ہے، وشفل تھنکنگ ہے، صرف سوچے ہی جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا بھی اور کبھی ہوا بھی کہ نہیں ہوا، کیونکہ اتنا تو طے ہے کہ ہمیں ہوتا دکھائی دے نہیں رہا ہے۔ کیونکہ جو آدمی آتا چلا جا رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں خدا کو پھر ایک معاہدہ کرنا پڑ رہا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں کروں گا، لیکن کر کے بھی تو دیں آپ کچھ۔ یہ ساری مستقبل کی باتیں ہیں کہ جب بارش ہوا کرے گی تو میری قوس خدا تمہیں دکھائی دیا کرے گی، جب تم اسے دیکھو گے تو تسلی کر لیا کرنا، میں تمہارے ساتھ یہ معاہدہ کر رہا ہوں۔ یہ تو مستقبل کی باتیں ہیں۔ یہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مستقبل انسانوں کی زندگی میں حال بن جائے یا ماضی بن جائے، وہ کہیں کہ ہاں خدا نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے بھی کیے، یا صرف اسی بات پہ خوش ہوئے چلے جائیں کہ ہاں ہمیں جنت ملے گی۔ کیونکہ ہماری تو ٹریجڈی یہ ہے نا کہ ہماری جنت یا تو ماضی میں ہے یا مستقبل میں ہے، حال جو ہے وہ جنت سے خالی ہے، جہنم سے بھرا پڑا ہے۔ کہ کیا یہ کبھی تکمیل ہوئی یا نہیں ہوئی، تو ہمارے کرسمس کے موقع کی بات ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم آگے جب چلیں گے تو اسی کہانی میں آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیں گے کہ ان کے ساتھ تو یہ ٹریجڈی ہوتی نظر آ رہی ہے، یہ خدا کیا کر رہا ہے، کیا ڈرامہ پیل رہا ہے، کیا کھیل کھیل رہا ہے، ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن کیا اس سے کوئی خدا کی اچھی کوئی صفت بھی سامنے آ رہی ہے؟ یہی ہے کہ بیچارے کو پریشان کیے چلے جا رہا ہے، اور اگر اس سے کوئی آپ معاہدہ کر ہی رہے ہیں، آپ نے کہا کہ یہی بیٹا ہے تمہارا، تو اس کو مروانے کے چکر میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ بچہ مر جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ اور کیا یہ خدا ایسا ہے جو انسانوں کی قربانیاں چاہتا ہے؟ کیونکہ ابھی تک کسی انسان کی قربانی کا ذکر اس میں نہیں آیا ہے، جانوروں کی قربانی کا ذکر آیا ہے، انسان کی قربانی کا ذکر آگے آ رہا ہے، اور پہلا تقاضا خود خدا کر رہا ہے کہ تم قربانی دو اپنے بیٹے کی۔ یہ تو بربریت سے بہت بڑی بربریت دکھائی دیتی ہے۔ دوسروں کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کسی نے انسان پہ ہاتھ اٹھایا تو اس کے لیے قوانین بنانا اور اس کے ہاتھ توڑ دینا، اور خود کہہ رہے ہیں کہ گردن پہ چھری پھیر دو، یہ کون سا انصاف ہے بھائی؟ تو یہ سوالات جو ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں، ہم ان پہ بالکل غور کریں گے کہ یہ کتاب ان کا کیا جواب دیتی۔ اگر یہ جواب نہیں دیتی تو یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس پہ ایمان لایا جائے۔ اگر یہ جواب دیتی ہے، اور اسی کو جواب دینا چاہیے، جواب اس سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر ٹریجڈی یہ ہوتی ہے کہ جب کتاب پہ کسی پہ اعتراض کیا جاتا ہے تو اس کے جواب کے لیے دوسری جگہ مارے گھس جاتے ہیں کہ صاحب فلاں جگہ یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اور بھائی اللہ میاں کی کتاب یہ ہے تو تم غیر اللہ کی کتابیں نکال کے لے آتے ہو، ان میں لکھا رہے، اسی میں جواب ہو نا۔ اللہ میاں کو جواب کیوں نہیں آتا تھا جو آپ کو آتا ہے؟ تو اسی میں ہمیں جواب چاہیے۔ ابھی تک تو ہم اس خدا سے کافی خوش نظر آ رہے ہیں، لیکن آگے جو حضرت ابراہیم والا واقعہ دکھائی دے رہا ہے، کچھ خطرناک نظر آ رہا ہے کہ یہ کچھ ظالم قسم کا دکھائی دے رہا ہے جو انسانوں کی قربانیاں چاہتا ہے۔ کیا یہی ہے، یا ہم نے واقعے کو غلط سمجھا ہے، واقعہ کچھ اور ہے؟ یہ بھی تو عین ممکن ہے کہ خدا یہ نہ چاہ رہا ہو، خدا کچھ اور چاہ رہا ہو، ہم غلط سمجھے بیٹھے ہوں۔ جیسے سینٹ اگسٹن نے کہا تھا کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بائبل میں کہیں مجھے تضاد نظر آتا ہے یا کوئی ایسی بات بیان کی گئی ہے جو سائنٹیفک فیکٹ سے متصادم ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ یہ ٹیکسٹ ہی ہم تک صحیح نہ پہنچا ہو،
کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ترجمہ غلط کر دیا ہو کسی آدمی نے، اور کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میں سائنس کو صحیح نہ سمجھا ہوں، یا ایسا تو نہیں ہوا کہ میں اس کتاب کو صحیح نہیں سمجھا، یا ایسا تو نہیں ہوا کہ میں دونوں کو صحیح نہیں سمجھا۔ تو یہ سارے امکانات ہیں، ان پہ غور کرتا ہوں تو میرے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم بھی تمام امکانات پہ غور کرتے ہوئے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم نے آج تک اس واقعے کو غلط طور پر سمجھا ہو۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا قربانی چاہ رہا ہے اور خدا قربانی نہ چاہ رہا ہو، کچھ اور کہہ رہا ہو۔ اور ایک اور جو اس میں مسئلہ ہے وہ یہ کہ چونکہ عام طور پر مسیحی حضرات کے نزدیک یہ حضرت اسحاق کی قربانی جو ہے وہ مسیح کی قربانی کا پیش خیمہ ہے، تو اس بات کا کیا جواز ہے کہ جب اسحاق کی جان بچ گئی تو مسیح کی کیوں نہیں بچی بھائی؟ اس کی کیوں نہیں آپ نے جان لے لی پوری؟ اسحاق کو چھوڑ دیا، اس کی لے لی۔ اگر وہ بالکل ان کی قربانی کا پیش خیمہ ہے اور ٹائپ ہے ان کے لیے، تو ٹائپ میں جب وہ بچ گئے تو ان کو بھی بچ جانا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں جو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ہاں وہ مصلوب ہونے سے بچ گئے تھے، کہیں وہ بات تو صحیح نہیں ہے؟ تو جتنی بھی ذہنی طور پر آپ کے ذہن میں شکوک پیدا ہوتے ہیں، جن کو لوگ عام طور پر شیطانی شکوک کہتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ نہیں، شیطانی شکوک نہیں ہے، کیونکہ شکوک و شبہات کے بعد جو ایمان پیدا ہوتا ہے پھر اسے کوئی متزلزل نہیں کر سکتا۔ اسی ایمان میں خرابی ہوتی ہے جس میں کبھی شک کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں اگر ایک دفعہ شک کی دراڑ پڑ جائے تو پھر وہ شگاف بڑھتا چلا جاتا ہے اور پوری عمارت کو لے کے ڈوبتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی پہلے سے یہ عادت ہے شک کرنے کی اور آپ ان کو سالو کرتے ہیں، ان پہ غور کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، آنے دیجیے، شکوک آتے ہیں، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو کم ہم تو نہیں گھبراتے۔ تو جب حضرت ابراہیم کی باری آئے گی پھر اس وقت دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ شکریہ۔